ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے تمام مرحومین شہدائے ملت اسلامیہ، بالخصوص شہدائے انقلاب، شہید رہبر انقلاب، ان کے اعزاء اور اقرباء، شہدائے مقاومت، بالخصوص شہید مقاومت، زائرین کرام جو بھی شہید ہوئے، وہ تمام مرحومین کے جن کا سورہ فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، اور بالخصوص مرحومین جعفر عباس ابن اختر حسین، طیبہ خاتون بنت مولانا مسرور حسین، یاور عباس ابن جعفر عباس، نصرت جاوید ابن سبت حسنین، حسن مہدی ابن سرور حسین، رضوان حسین ابن مسرور حسین، نسیم فاطمہ بنت منظور حسن، بنت زہرہ بنت معراج الحسن، پروین جہاں بانو، ناصر حسین ابن امداد حسین اور باقر حسین صاحب کے دیگر مرحومین کو اشال فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب، غالب على كل غالب، علي بن أبي طالب، والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول، بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، فاعبد ربك حتى ياتيك اليقين۔ صلوات۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، عزاداران سید الشہداء، اس سال کے خمسہ اربعین میں تسبیح کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ پروردگار عالم اپنے حبیب سے، اپنے نبی سے ارشاد فرما رہا ہے، پس اے میرے حبیب آپ تسبیح کریں اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ گزاروں میں سے ہو جائیں،
فَاعْبُدْ رَبَّكَ، پس عبادت کریں اپنے پروردگار کی، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک کہ یقین آپ تک نہ پہنچ جائے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ یقین وہ مقام ہے کہ جس کو قرآن کریم نے موت کو یقین سے تعبیر کیا ہے، اس لیے کہ موت انسان فرق نہیں کرتا، کافر ہے مومن ہے، جو کوئی بھی مرنے سے پہلے یقین کی منزل تک نہیں پہنچا، ہر اس کے لیے موت باعث یقین ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت کے آتے ہی تمام حجابات مادی اٹھ جاتے ہیں۔ جب حجابات مادی اٹھ جاتے ہیں تو اب چاہے کافر ہو، چاہے مومن ہو، چاہے ان تمام افراد میں سے کہ جو موت سے پہلے یقین تک نہ پہنچ سکے۔ مطلوب کیا ہے؟ مطلوب یہ ہے، دین یہ چاہتا ہے کہ ہم مرنے سے پہلے اس یقین کی منزل تک پہنچیں، یہ اصل مطلوب ہے۔ اگر انسان مرنے سے پہلے یقین کی منزل میں پہنچ جائے، داخل ہو جائے یقین کی منزل میں، تو یقین کیا کرتا ہے؟ یقین سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ یقین انسانی نفس میں اطمینان کی کیفیات کو ایجاد کرتا ہے۔ اور بڑی مزیدار سی بات یہ ہے کہ یقین کا حصول نفس سے تعلق نہیں رکھتا، یقین کا تعلق عقل سے ہے، لیکن جب عقل کسی مورد میں یقین کی منزل پر پہنچ جاتی ہے تو اس کے یقین کی تأثیر نفس پر اتنی شدید ہوتی ہے کہ نفس اس یقین کو اختیار کرنے میں کسی بھی قسم کی مخالفت کا اظہار نہیں کرتا۔ عقل کی منزل یقین، عقل کو یقین اس قدر قوت عطا کرتا ہے کہ پھر اگرچہ وہ چیز نفس کے مخالف ہی کیوں نہ ہو، نفس اس کو پسند نہ کرتا ہو، لیکن عقل کا یقین نفس کو اپنے سامنے رام کر دیتا ہے۔ چھوٹی سی مثال دے دوں، نفس کو عام طور پر عمومی کیفیات میں ہمیں بدمزہ اور تلخ چیزیں اچھی نہیں لگتی۔ یہ جو اچھی نہیں لگتی، ہر ایسی چیز کے جس کے اچھے لگنے یا اچھے نہ لگنے کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، آپ اس کے لیے کوئی دلیل اپنے لیے بھی اقامہ نہ کر سکیں۔ یعنی جب آپ سے پوچھا جائے، مثلاً ہے، میں ایک جگہ یہیں کراچی میں ہی ایک بچے کے گھر گئے تو اسی کے گھر میں آم کا درخت لگا ہوا تھا، اس نے اسی درخت سے جو آم توڑ کے دیے وہ خوش مزہ بھی تھے۔ تو ایسی باتوں باتوں میں تذکرہ نکلا تو اس کے جو والد صاحب تھے وہ کہنے لگے کہ آغا صاحب اس کے گھر میں اتنا مزیدار آم لگا ہے اور اسی کو آم اچھا نہیں لگتا۔ ہم سب، آپ سب کے لیے بھی تعجب کی بات ہوگی، کوئی ایسا آدمی بھی ہوتا ہے جس کو آم اچھا نہ لگے۔ میں نے بھی اس سے پوچھا، میں کہا بھائی تمہیں آم کیوں اچھا نہیں لگتا؟ وہ کہا آغا صاحب بس نہیں لگتا۔ تو بعد میں نے بھی یہ سوچا کہ میرا یہ سوال غلط ہے، وہ بھی یہ طبع انسانی، یہ نفس کا معاملہ ہے۔ نفس کو کوئی چیز اچھی لگے یا بری لگے اس کی کوئی ریزننگ نہیں ہوتی۔ مثلا آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی اچھی لگتی ہوں گی جو دوسرے کو اچھی نہیں لگتی ہیں، بہت سارے ذائقے، نفس جس ذائقے کا عادی ہو جائے دوسرے کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں پر کیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے ٹیکنیکلی، نفس جس چیز کے لیے پسندیدگی ایجاد کر لے اس کے لیے کیوں نہیں ہوتا، بس اچھی لگتی ہیں۔ بس یاد رکھیے گا، ہر وہ چیز، حتیٰ اگر کوئی چیز بظاہر دین سے تعلق رکھتی ہو لیکن اس سے پسندیدگی کی آپ کے پاس دلیل نہ ہو، وہ محبت نفسانی خواہش تو ہو سکتی ہے، محبت نہیں ہو سکتی۔ یہ فرق ہے نفسانی خواہش اور نفسانی محبت میں اور عقلی محبت میں۔ عقل کی محبت ہمیشہ اپنے ساتھ دلیل، ریزننگ رکھتی ہوگی۔ اب اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ کو حضرت امیر اچھے کیوں لگتے ہیں، آپ حضرت امیر سے محبت کیوں کرتے ہیں، اور آپ یہ کہیں بس اچھے لگتے ہیں، تو یہ بس اچھے لگنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے حضرت امیر سے نفسانی محبت کی ہے، عقلی محبت نہیں کی۔ اور اہل بیت کو اور خدا کو جو محبت درکار ہے وہ نفسانی محبت نہیں ہے، خدا کو جو محبت چاہیے وہ عقل سے جنریٹ ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ نفس اپنی خواہش میں اندھا ہوتا ہے، جس چیز کو جس راستے سے پسند کرتا ہے
عین ممکن ہے اسی راستے سے ناپسند کرنے لگے. لہذا اہل بیت ایسی محبت نہیں چاہتے. اہل بیت کیسی محبت چاہتے ہیں؟ جو عقل کے راستے سے. اگر آپ کو حضرت امیر سے محبت کی دلیل معلوم ہوگی اور آپ کی عقل اس کمالات کو تسلیم کر کے حضرت سے محبت کر رہی ہوگی، کتنی ہی دنیا مخالف کیوں ہو جائے، آپ حضرت امیر کی محبت سے ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. بس جو محبت ریکوائرڈ ہے وہ ہے کہ جو عقل کے ساتھ ہو، جو ریزننگ کے ساتھ ہو. اب یہ جو محبت ہے جو نفس سے جنریٹ ہوتی ہے، یہ محبت عام طور پر کڑوا بد ذائقہ چیزوں کو پسند نہیں کرتا. یہ بطور عمومی ہے. البتہ کوئی ہو سکتا ہے کہ جس کو دوائیوں کا ذائقہ بھی اچھا لگتا ہو، وہاں پہ بھی ہم اس کو کیوں نہیں کہہ سکتے. لیکن ایک اغلب کیفیت کی بات کر رہا ہوں. عام طور پر دوائیوں کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ عمومی انسانی نفس پر اس کا تاثر اچھا نہیں پڑتا. تو لہذا عام طور پہ نفس جو ہے وہ ان دوائیوں سے اجتناب کرتا ہے. لیکن عقل آ کر کیا کہتی ہے؟ عقل آ کر نفس کو یہ سمجھاتی ہے کہ تم نے اس دوا سے صحت پانی ہے. اگر عقل یقین کی منزل پر ہو تو نفس باوجود اس کے کہ مخالف ہوتا ہے، وہ کڑوی دوا کھانے پر آمادہ ہو جاتا ہے. یہ عقل کے یقین کی قوت کی تاثیر ہے کہ وہ پھر نفس کو بھی کنٹرول کر لیتا ہے. میں صرف 2 منٹ کے لیے ایک منزل بیان کروں گا کہ جو گفتگو کر رہا ہوں میرے بعض نوجوان ساتھیوں کے لیے معاملات ذرا سے حل ہو جائیں. خود قرآن کریم نے انسان کی جو کمپوزیشن بیان کی ہے، انسانی کمپوزیشن ہے نفس اور بدن اور روح سے. بدن ہے اور روح ہے. یہ جس کو ہم روح کہتے ہیں، اب آپ اس کو کوئی بھی نام دیں، اسپرٹ نام دیں، سول نام دیں، مائنڈ نام دیں، نام بدلنے سے مسئلہ نہیں ہے. آپ کی وہ نان مٹیریل حقیقی آئیڈینٹی جس کو آپ میں کہتے ہیں، اب آپ اس کو اسپرٹ نام دیں، آپ اس کو روح نام دیں، آپ اس کو سول کہیں، آپ اس کو مائنڈ کہیں، کچھ بھی کہیں، نام سے بحث نہیں ہے. اصل حقیقت کیا ہے؟ وہ نان مٹیریل آپ کی حقیقی آئیڈینٹی کہ جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے میرا اگر پورا بدن بھی تبدیل ہو جائے گا تو میں تبدیل نہیں ہوں گا. آج کل زمانہ ایسا جا رہا ہے، اعضاء تبدیل ہو رہے ہیں بدن کے آہستہ آہستہ. جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے، ایک وقت آئے گا جب سبھی کچھ تبدیل ہو جائے گا. تو اب اگر میرے سارے باڈی پارٹس تبدیل ہو جائیں گے تو کیا میں کچھ اور ہو جاؤں گا؟ نہیں ہوگا. میں ہی رہوں گا چاہے میرے باڈی پارٹس تبدیل ہو جائیں. وہ جو میں، حتیٰ میں جرأت کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا مرحلہ سنگین ہے لیکن پھر بھی کہہ رہا ہوں. بعض لوگ جینڈر، اپنی مثال دنیا میں ہو رہا ہے، جینڈر تبدیل کرا لیتے ہیں. وہ جینڈر تبدیل کرانے سے وہ جو میں ہے وہ تبدیل ہوتا ہے یا نہیں؟ وہ نہیں تبدیل ہوتا. اس کا معنی کیا ہوا؟ وہ جو میں ہے اس کا تعلق انسان کی جینڈر سے بھی نہیں ہے. لہذا یاد رکھیے گا، دین مبین اسلام میں اللہ تک پہنچنے کے راستے میں کوئی جینڈر حائل نہیں ہوتی. کوئی کسی بھی جینڈر سے تعلق رکھتا ہو، خدا تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ من عمل صالحا، جس کسی نے عمل صالح کیا وہ ہوا مومن. کوئی فرق نہیں پڑتا من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت. جینڈر کوئی ڈسکرمنیشن نہیں. آپ کچھ بھی ہوں، اگر مومن ہوتے ہوئے عمل صالح انجام دیں گے آپ ان مراتب کو درک کر سکتے ہیں جو اللہ نے کسی کے لیے بھی رکھے ہوئے ہیں. کوئی جینڈر ڈسکرمنیشن نہیں. اب یہ جو ہماری روح ہے، یہ جو ہماری نان مٹیریل حقیقی آئیڈینٹی ہے، اس کو روح کہتے ہیں. اس روح کو سمجھنے کے لیے خود قرآن نے اصطلاحات استعمال کی ہیں. چونکہ روح ایک نان مٹیریل چیز ہے، نان مٹیریل چیزوں میں نہ ڈائمنشنز ہوتے ہیں ٹیکنیکلی، نہ اس کے ابعاد ہوتے ہیں، نہ اس کے حصے ہوتے ہیں، نہ پارٹس ہوتے ہیں، کوئی چیز نہیں ہوتی. تب بھی اس کی مینیفیسٹیشنز کی بنا پر، یعنی یہ روح جس وقت مدن مادی سے ارتباط پیدا کر کے، اس سے کنیکٹیوٹی پیدا کر کے جو مینیفیسٹیشن آپ کی باڈی سے ظہور دیتی ہے وہ نفس کہلاتا ہے. بس اس مینیفیسٹیشن میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ آپ کی پوری باڈی کی مینجمنٹ، آپ کے اندر یہی ذائقے کا، کان، آنکھ، سب کچھ. بنیادی طور پر آپ کا کان نہیں سنتا، کان جس روح کے ساتھ اٹیچ ہے، نفس ہے، وہ سنتا ہے. ناک نہیں سونگتی، نفس سونگتا ہے. ہاں، یہ ساری کی ساری فیلنگ کس میں ہے؟ روح کی اس مینیفیسٹیشن میں جو بدن سے اٹیچ ہو کر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، یہ نفس کہلاتا ہے. اس کے بالکل بیونڈ ایک اور نفس کا مرحلہ ہے اور روح کا مرحلہ ہے جو عقل کہلاتا ہے. نفس سے اوپر ہے. نفس سے اوپر کیوں کہتے ہیں؟ اس کی کیفیات کے اعتبار سے.
یہ کیفیات کیا ہیں؟ نفس کی لیول تک سوچ فکر نہیں ہے. عقل کی مینیفسٹیشن کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جہاں آپ کے اندر فکر کی کیفیت ایجاد ہو جائے، تفکر پیدا ہو جائے، تعقل پیدا ہو جائے، سوچ پیدا ہو جائے. بچہ جب دنیا میں آتا ہے اس کی روح کی سب سے جو اسٹرانگ مینیفسٹیشن ظاہر ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ نفس. کیونکہ عقل نفس سے ہی اپنے آپ کو جنریٹ کرتا ہے، آہستہ آہستہ پھر اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے. میں اس کی بڑی چھوٹی سی جو عام طور پر کامن مثال دیتا ہوں وہ کیا ہے؟ نفس کا کام ہے آنکھوں کے ذریعے سے کسی چیز کو دیکھنا بس، اور زیادہ سے زیادہ اس کی نسبت پسندیدگی یا ناپسندیدگی کا اظہار کرنا. مثلا آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ کیا، کتنی انگلیاں ہیں؟ 4. اب ایک تو نفس کو نظر آئیں گی 4 انگلیاں. وہ ہو سکتا ہے میری انگلیاں کسی کو پسند آئیں، کسی کو نہ پسند آئیں، ہو سکتا ہے کوئی انڈیفرنٹ ہوگا، بھائی انگلیاں ہیں جیسی بھی ہوں. یہ جتنے بھی آپ کے اندر چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اس کا تعلق نفس سے ہے. اچھا لگے، برا لگے، انڈیفرنٹ ہوں آپ، یہ کیا ہے؟ نفس. لیکن یہ 4 انگلیاں 1 جمع 3 کر کے بھی 4 ہو سکتی ہیں، اور 2 جمع 2 کر کے بھی 4 ہو سکتی ہیں. ہو سکتی ہیں. اب آپ سب کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ رہا ہے. چھوٹے بچے کو سمجھا سکتے ہیں، 2 سال کے بچے کو سمجھا سکتے ہیں. 2 جمع 2 اور 1 جمع 3 نہیں سمجھا سکتے. کیا اس کو 4 انگلیاں نظر نہیں آ رہی ہوں گی؟ انگلیاں اس کو بھی 4 ہی نظر آ رہی ہوں گی. لیکن چونکہ اس کی عقل مضبوط نہیں ہوتی لہذا اس کو یہ 2 جمع 2 4 اور 3 جمع 1 4 سمجھ میں. یہ کون کر رہا ہوتا ہے؟ یہ عقل کر رہی ہوتی ہے. یہ عقل کی مینیفسٹیشن ہے. اس سے زیادہ اور سب سے زیادہ جو اشرف ترین حصہ ہے روح کا وہ قلب کہلاتا ہے. اور قلب کی جو سب سے اسٹرانگ مینیفسٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ قلب آٹومیٹیکلی انفائنائٹ کو طلب کرتا ہے، ان لمیٹڈ کو طلب کرتا ہے. چاہے انسان پہچانے یا نہ پہچانے، قلب اپنے اندر لامحدود کی طلب رکھتا ہے. یہ ہماری روح کی مختلف، اب میں اس کو ڈائمنشن خود بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن مختلف سٹیجز کے اوپر روح کی مختلف مینیفسٹیشنز کے اعتبار سے ہم روح کو تقسیم کرتے ہیں. تقسیم کرنے کا معنی نہیں ہے کہ یہ اتنا حصہ نفس کہلاتا ہے، اتنا حصہ عقل کہلاتا ہے، اتنا حصہ روح. یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. صرف اپنی مینیفسٹیشنز کے اور اپنی انڈرسٹینڈنگ کے اعتبار سے. ورنہ اگر خلاصہ کیا جائے تو نفس، عقل اور قلب مل کر انسانی روح ہے. ایک ہی چیز ہے، وہ صرف اپنی مینیفسٹیشنز کے اعتبار سے، اپنی تجلیات کے اعتبار سے ہم اس کو ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں کہ پھر جس سے ہمیں اپنی روح کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. تو اسی سے نزدیک مطلب جو ہے وہ سائیکالوجی میں ہے کہ جہاں پر برین اور مائنڈ میں ڈفرینٹ کیا جاتا ہے، اور پھر مائنڈ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، کانشیس مائنڈ، سب کانشیس مائنڈ اور ان کانشیس مائنڈ. وہاں پر خود سائیکالوجسٹ بھی کیا کہتے ہیں کہ مائنڈ چیز ایک ہی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ سب کانشیس مائنڈ الگ حصہ ہے، کانشیس الگ ہے، الگ نہیں ہوتے، یہ ہوتے ایک ہی ہیں. ان کی مینیفسٹیشنز کے ذریعے سے ہی ہم ان کو کانشیس، سب کانشیس اور ان کانشیس کہتے ہیں. میں اس سے زیادہ تفصیل میں فعلاً نہیں چاہوں گا. اب جو انسان ہے، انسان کے اندر بنیادی طور پر یہ کیفیات پائی جاتی ہیں. انسان ہے کہ جو اپنے اندر نفس اور عقل کی کیفیات کو رکھتا ہے، اور اگر عقل اس کے نفس کے اوپر حاکم ہو جائے تو پھر انسان کے نفس کے اپنے اندر سے وہ کرامات ظہور کرتی ہیں کہ جو عام حالت میں نہیں کرتی. اب آپ غور کیجئے گا، اگر عقل یقین کی منزل پر آ جائے کسی بھی چیز کی نسبت، میں نے کیا کہا، آپ کے اندر اس چیز کی نسبت اطمینان ایجاد ہو جاتا ہے. اطمینان 2 کام کرتا ہے. اطمینان ایک کام، ہمارے ہاں اصول کی بڑی مزیدار بحثیں ہیں یہ. مثلا وہ کہتے ہیں کہ قط جو ہوتا ہے وہ اس کا کام ہے کہ وہ انسان کو آمادہ بھی کرتا ہے کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے، اور بعض چیزوں سے روکنے کے لیے بھی آمادہ کرتا ہے. یعنی صرف یقین کا کام کسی چیز کو انجام دینا نہیں ہے، بعض موارد میں روکنا بھی ہے. مثلا اگر آپ کو یقین ہو کہ اس سوئچ کے اندر بجلی آ رہی، کرنٹ آ رہا ہے، اور یقین ہو آپ کو، تو آپ کبھی انگلی ڈالیں گے؟ یہاں پر آپ کا یقین کی منزل، چاہے آپ کو کوئی زبردستی ہاتھ پکڑ کے ڈالے گا آپ اپنے آپ کو روکیں گے. کوئی آپ کو کہے چلو میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، آپ کہیں گے پیسے رکھو اپنے پاس. کیوں؟ گرچہ نفس کو پیسہ اچھا لگتا ہے
لیکن عقل کا یقین نفس کو کبھی یہ کام کرنے نہیں دینا. تو میں ایک اشارہ کر رہا ہوں, ابھی اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اسی طرح سے انسان کو اگر جہنم کا یقین پیدا ہو جائے وہ کبھی بھی گناہ کی طرف نہیں جا سکتا. لیکن چونکہ ہمیں جہنم کا یقین نہیں ہے, ہم کہتے ہیں ہمیں قیامت پر ایمان ہے. یہ ایمان بس اسی حد تک ہے کہ ہم لوگوں کو سنا دیں کہ جہنم ہوگی بس. اگر کسی کو واقعا, لہذا یہ یقین بڑا عجیب ہے. خدا ارشاد فرماتا ہے اگر تم علم یقین کی منزل تک پہنچ جاؤ, کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم, اگر تم واقعا قیامت کی نسبت منزل علم یقین تک پہنچ جاؤ, لترون الجحیم, تم حتماً اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھو. اب آنکھوں سے یہاں پر مراد یہ والی آنکھیں نہیں ہیں. کیوں؟ اس وقت بھی جہنم موجود ہے, قیامت آنی نہیں ہے. یہ تھوڑا سا ایک مسئلہ ہے جو ہمارے ہاں کامنلی مسٹیکن سمجھا گیا ہے. قیامت آنے والی وقوع یوم القیامہ ہے, اسے یوم قیامت کہتے ہیں. قیامت کا دن, جو قیامت کا دن ہے وہ قیامت کبریٰ, یوم وقوع قیامت کبریٰ. قیامت کبریٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بطور کل اس عالم مادہ کو ختم کر دے گا, اس کے حجابات کو ختم کر دے گا, اور جو قیامت ہے وہ سب کے لیے ظاہر. اس کو کہتے ہیں قیامت کبریٰ. اور جس دن یہ واقع ہونی ہے اس دنیا کی نسبت وہ دن آنا ہے. میں نے کل عرض کیا تھا نا, یہ عالم دنیا پست ہے. کیوں پست ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے. ان میں سے ایک کیپیسٹی کیا ہے؟ عالم آخرت کی بہت ساری چیزوں کو یہ عالم اپنے اندر سے ظہور ہی نہیں دے سکتا. کل ایک آپ کو خاصیت بتائی تھی, کیا مشکل ہے اس دنیا میں کہ یہ دنیا پست ہے, ٹائم اینڈ سپیس کانسٹرینٹ میں نہیں نکل سکتی اس سے باہر. دوسری مشکل کیا ہے؟ اس کی محدودیت ایسی ہے کہ یہ عالم کبھی بھی اپنے اندر سے قیامت کی بہت ساری چیزوں کو ظہور نہیں دے سکتا. چونکہ اس کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ عالم آخرت کی چیزوں کو اپنے اندر سے ظہور دے سکے, لہذا اللہ کی نظر میں یہ عالم دنیا گرچہ اس نے خود بنایا ہے, گرچہ اس کی ہر چیز اس نے باکمال بنائی ہے, لیکن اگر یہ اسی سٹیج پر رہ جائے, اسی پس کنڈیشن میں رہ جائے, اس کی جو یہ پستی ہے, یہ پستی اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر میرے لیے یہ دنیا اسی کیفیت کے ساتھ مچھر کے پر کے برابر بھی ارزش ہوتی تو اے نبی یہ میں تمہارے اور تمہارے محبوں کو عطا کر دیتا. یہ دنیا اپنی اس پستی, اپنی ان کانسٹرینٹس کے ساتھ, لہذا اللہ تبارک و تعالی بنیادی طور پر چاہتا کیا ہے کہ اس عالم دنیا کو بھی اس کی پستی سے باہر نکالے. ہاں, یہ مطلب بتا رہا ہوں چونکہ میں نے تسبیح کا جو آگے معنی بیان کرنا ہے اس کا سارا تعلق اسی مطلب سے ہے. اصل مقصد کیا ہے کہ اس دنیا کو اس کی پستی کے ساتھ باہر نکالا جائے اس سے. اب میں وہ مرحلہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ عمل کیسے پیش آئے گا. آج صرف یہ عرض کروں گا مقام کہ کیسے اس دنیا کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے کہ بعض چیزوں کو ظہور دے سکے. اب ان میں بہت ساری چیزیں ہیں, میں ایک بہت چھوٹی سی, آپ کی اور میری نظر میں چھوٹی سی چیز, لیکن اس کے آثار کیا ہیں؟ وہ آثار چونکہ اس دنیا کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے لہذا ظاہر نہیں ہوتے. ظاہر نہ ہونے کا مطلب یہ کہ ضائع نہیں ہوتے, محفوظ ہو جاتے ہیں. وہ مقام کیا ہے؟ ایک چیز کی مثال دوں گا صرف تاکہ اپنے مطلب پر دلیل دے سکوں آپ کو, پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے احادیث و واقعات معراج میں جو چیزیں بیان کی ان میں سے ایک مقام آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مقام پر میری ملاقات فرشتہ حساب و کتاب سے ہوئی. فرشتہ حساب و کتاب, اب اس کی جو ڈیفینیشن پیغمبر نے بتائی یا سمجھائی وہ تمثیل ہے, یعنی بعض مثالیں دے کر, یعنی فرشتہ ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اس کے اتنے پر, ہر پر میں اتنے بازو, ہر بازو میں اتنے ہاتھ, ہر ہاتھ میں اتنی انگلیاں, ہر انگلی میں اتنے بند. یہ جو تمثیل وہاں بیان کی گئی ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ پیغمبر یہ بتانا چاہتے ہیں, مجھے اور آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہتے ہیں
کہ اس فرشتے کی کیلکولیشن سپیڈ اور اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ کتنی زیادہ ہو سکتی ہے. اب آج کے زمانے میں مثلا ہم اگر کسی بچے کو سمجھانا چاہیں تو مثلا کمپیوٹر ایک مشین ہے جس کا ابھی تک بنیادی طور پہ جو کام ہے وہ کمپیوٹیشن ہی ہے. ابھی بھی اس کے ریشے میں بنیادی طور پہ جو چیز پائی جاتی ہے وہ کمپیوٹیشن ہی ہے. اب جو کمپیوٹر کام کرتا ہے کتنی تیزی سے کام کر سکتا ہے اسے آپ کیسے بیان کرتے ہیں؟ آپ اس کی سپیڈ سے بیان کرتے ہیں. اسپیڈ کو بیان کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں بھئی اس کا پروسیسر ایسا ہے، پتہ نہیں، مجھے تو اب ٹیکنالوجیز کے نام بھی نہیں پتا، مثلا کور آئی ہے اور پھر پتہ نہیں کون سی جنریشن ہے اور پھر 2-4 اور بھی فضائل جو بچوں کو ہم سے زیادہ پتہ ہوں گے. ہمیں تو واقعی سچی بتا رہا ہوں ہمارا دور گزر گیا. مجھے کبھی کبھار ہنسی بھی آتی ہے. ہم اور آپ لوگ، میں اپنے سے بہرحال البتہ ہر ایک کو نہیں کہہ رہا، جسارت بھی مقصود نہیں ہے، لیکن میرے جیسے مطلب میرے دور کے لوگ، ہم تو 486 والے لوگ ہیں بھائی. 486 آج کل کے کسی بچے کو کمپیوٹر بتا دو کہ 486 ہوتا کیا تھا تو بیچارہ بے ہوش ہو جائے گا، اور وہ سب سے پہلے یہ سوچے گا کہ واقعی اس طرح کی کسی چیز کے اوپر کام ہو بھی سکتا تھا یا نہیں. ان کو اگر آج سمجھا دیا جائے کہ وہ 486 کمپیوٹر کیا ہوتا تھا تو ان کو تو یہ بھی یقین نہیں آتا ہوگا کہ یہ مشین چلتی بھی ہوگی. آپ کے لیے نہیں چلتی تھی، ہمارے لیے، ہم یہ اسی سے کام ہوتے ہوتے ہم آپ تک پہنچے ہیں. اب یہ جو آپ مدر بورڈ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس کی سپیڈ کو بیان. اسی طرح سے جو پیغمبر فرشتے کے بارے میں بتا رہے ہیں یہ اس کی گویا سپیڈ سمجھا رہے ہیں مجھے اور آپ کو. اب اس کے بعد پیغمبر نے اس سے پوچھ بھی لیا تاکہ میرے لیے اور آپ کے لیے اور واضح ہو جائے کہ بھئی تمہیں خلقی اللہ نے حساب و کتاب کے لیے کیا ہے تو کوئی ایک ایگزامپل دے دو، کیا کتنی تیزی سے کیلکولیٹ کر سکتے ہو؟ اس نے کہا میں ایک یعنی ود ان سیکنڈز کیلکولیٹ کر سکتا ہوں. کیا؟ کہا مثلا روز اول سے لے کر قیامت تک جتنے بارش کے قطرے گریں گے سب کیلکولیٹ کر کے بتا سکتا ہوں. یہ بھی بتا سکتا ہوں کتنے رات میں گریں گے کتنے دن میں گریں گے. یہ بھی بتا سکتا ہوں کتنے خشکی پہ گریں گے کتنے پانی میں گریں گے. اب ود ان سیکنڈز بتا سکتا ہوں. مطلب میرے لیے یہ چیزیں کیلکولیٹ کرنا، اور اس نے اپنی کئی تعریفیں بیان کی، یہ بھی کر سکتا ہوں وہ بھی کر سکتا ہوں. تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا چلو اب یہ بھی بتا دو کوئی ایسی چیز بھی ہے جو تمہاری کیلکولیشن کی پاور سے باہر ہو جائے. ایسے ہوتا نا کوئی ایسا مثلا کیلکولیشن کا مرحلہ کہ جس کو مثلا کمپیوٹر بھی آخر میں آ کے ایرر دے دے کہ بھئی یہ میری طاقت سے باہر ہے. کیا ہے کوئی ایسی چیز کہ جس کو خلق ہی اللہ نے کیلکولیشن کے لیے کیا ہے؟ کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے جو تیری قدرت حساب اور کتاب سے باہر ہو جائے؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ ہے ایک ایسی چیز. کہا وہ کیا چیز ہے؟ کہا جب دنیا میں کوئی ایک جماعت مومنین، اب میں یہاں یہ پوائنٹس لگاتا چلوں کہ جماعت سے مراد کم از کم 3 آدمی. اب کم از کم 3، اب 3 سے آپ جتنا بڑھاتے جائیں ملٹی پلائر ایفیکٹ ہے، لیکن کم از کم 3 آدمی کوئی جماعت مومنین جب مل کر آپ اور آپ کی آل پر ایک مرتبہ درود پڑھتی ہے، اللہم صلی اللہ، یہ جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں سب سے عام چیز ہے، اس عام چیز کو، یہ تو سید الشہداء کے ہمیں وہ صدقات ہیں کہ جن کا ہم نے کبھی قدر کی ہی نہیں ہے. واحد فرش عزائے سید الشہداء ہے جس پر دنیا میں سب سے زیادہ درود بھیجا جاتا ہے، محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. اور یہاں پر بھی مزید ایک اور اشارہ بھی ساتھ کرتا چلو کہ ہر عبادت کے اپنے انفرادی آثار الگ ہیں، اجتماعی آثار الگ ہیں. درود کا انفرادی اثر کیا ہے؟ فرد کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جو بھی درود بلند آواز سے مراد چیخنا نہیں ہے، اس کلیریفیکیشن کے ساتھ، چیخنا نہیں، مناسب بلند آواز. فرمایا کہ جو کوئی بھی بلند آواز سے درود پڑھتا ہے، یہ بلند آواز سے درود پڑھنا اس کے دل سے منافقت کو ختم کر دیتا ہے. لہذا بلند آواز میں درود پڑھنے سے شرمانے کی ضرورت، یہ سب سے کم ترین اثر ہے درود کا، انفرادی اثر ہے. اجتماعی اثر کیا ہے؟ 3 لوگ مل کر، 3 سے زیادہ، اب جتنے لوگ زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں اتنا ملٹی پلائر ایفیکٹ ہے. فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک جماعت مومنین آپ پر اور آپ کی آل پر ایک مرتبہ درود بھیج جائے،
اللہ تعالیٰ نے اس کا اتنا ثواب رکھا ہے کہ میں وہ فرشتہ حساب و کتاب جس کو اللہ نے حساب و کتاب کے لیے خلق کیا ہے، میری قدرت حساب سے اس کا ثواب باہر چلا جاتا ہے۔ اب چونکہ درود کا ثواب دنیا میں، اب آپ بتائیے جس کی قدرت، جس درود کے ثواب کی طاقت اتنی ہے، اس کا ثواب اتنا ہے کہ فرشتہ حساب و کتاب کی قدرت سے باہر ہو جائے، کیا اس دنیا کے اندر کیپیسٹی ہے کہ وہ اس درود کی نورانیت کو ظہور دے سکے؟ پر اب یہ سارا کا سارا جتنا بھی ثواب ہے آپ کا، یہ قیامت کے دن کے لیے محفوظ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ وہاں، یہ قیامت کے دن، اب آپ کتنی مجلسوں میں گئے، کتنی دفعہ آپ نے درود پڑھا، یہ سارے کا سارا قیامت کے دن خود بخود اپنے آپ کو ظہور۔ اسی لیے فرمایا کہ روز حساب کسی اور کا ہوگا، مومنوں کے لیے انشاءاللہ عید کا دن ہوگا۔ لہذا عزیزان من، یہ دنیا کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے، یہ دنیا اس کے اندر اب اگر صرف درود کے ثواب کی کیپیسٹی نہیں ہے تو خود محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت کے آثار کیا ہونے چاہیے؟ اور جن کی محبت کے اثر کو یہ دنیا ظاہر نہیں کر سکتی، وہ ذوات مقدسہ خود کس مقام پر ہوں گے، یہ اندازہ لگانے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا بہت سارے جگہوں پر جو ارشاد ہے وہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کو رکھا ہی اسی لیے ہے کہ بہت سارے فضائل اہل بیت علیہم السلام قیامت کے دن ظہور کریں گے، تب لوگوں کو پتہ لگے گا کہ محمد و آل محمد علیہم السلام کس درجہ فضیلت پر، ان کی اصل شان قیامت کے دن ظہور کرے گی۔ لہذا آپ چونکہ اس دنیا کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کو ظاہر کر سکے، لیکن جو کوئی بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اس منزل یقین تک پہنچا دے، تو اب غور کیجئے گا، کوئی اگر موت کے یقین کی منزل آنے سے پہلے اپنے آپ کو منزل یقین تک پہنچا دے تو پھر قرآن کا خود بخود اس کے بارے میں لحن بدل جاتا ہے۔ اب اگر کوئی اپنے آپ کو مرنے سے پہلے منزل یقین تک نہ پہنچائے تو قرآن اس کے لیے آواز دے کر کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہم ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھائیں گے۔ موت کا ذائقہ چکھانے کے بعد پھر کیا کہا، ثم الینا ترجعون، ان کو زبردستی، ترجعون مجہول کا صیغہ، یہ جانے والے نہیں ہوں گے اللہ کی طرف، پلٹنے والے نہیں ہوں گے، ترجعون، ان کو زبردستی اللہ کی طرف پلٹایا جائے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دنیا میں ابھی تک یقین ہی نہیں آیا، اب چونکہ یقین نہیں آیا تو یہ جانا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ کیوں؟ میں نے عرض کیا، کسی کو یقین آ جائے، اب وہی منزل ہے، ایک منزل یقین کی یہ ہے کہ آپ کو پتا تھا کہ اس کے اندر بجلی ہے، آپ نے انگلی نہیں ڈالی، لیکن آپ کو پیچھے سے پتا لگ جائے تار کٹی ہوئی ہے۔ جب تار کٹی ہوئی ہوگی تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ اس میں کرنٹ نہیں ہے، تو آپ بڑے ہی اطمینان سے آپ کہیں گے آ جاؤ۔ ہاں، اب جس کو بیچارے کو نہیں پتا ہوگا وہ ڈر رہا ہوگا، آپ کو پتا ہے کہ تار کٹا ہوا ہے تو آپ بڑے اطمینان کے ساتھ آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیکھو میں تمہارے سامنے ڈال رہا ہوں۔ اب یہ جو آپ ہاتھ لگا رہے ہیں، کیوں؟ یقین ہے آپ کو، اس لیے آپ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ جس کو یقین نہیں ہوگا وہ بیچارہ ہاتھ کھینچ رہا ہوگا، آپ اس کو زبردستی لے جا رہے ہوں گے، لیکن چونکہ آپ کو یقین ہے کہ کچھ نہیں ہونا، تار کٹا ہوا ہے، تو آپ بڑے اطمینان کے ساتھ جا رہے ہوں گے۔ یہ اطمینان کون لے کر آتا ہے؟ یقین۔ اگر تار کٹا ہوا ہوگا تو یقین حاصل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے یہ مرحلہ کہ وہ طرف ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے، انہو ملاقیکم، یہ موت تمہیں اللہ سے ملوانے کے لیے ہے، تو جس کو معلوم ہے کہ اس طرف مولا انتظار کر رہے ہیں وہ خوشی سے جانے کے لیے تیار ہے۔ لہذا قرآن جو اہل یقین ہوتے ہیں ان کے لیے خود بخود لہن کو تبدیل کر کے کہتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اب جو اہل یقین ہے اسے پتا ہے اسے زبردستی گھسیٹ کر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ارجعی خود آتا ہے راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ اپنے پروردگار کو راضی بھی کر لیتا ہے اور اپنی مرضی سے خدا کے حضور میں جانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ بس یاد رکھیے گا، ہر کوئی جو اپنی مرضی سے خدا کی طرف جا رہا ہوتا ہے یہ وہ افراد ہوتے ہیں جو اس دنیا میں اپنے ایمان کے ذریعے سے یقین کی اس منزل پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہ جہاں یہ اپنے لیے شہادت کو آگاہانہ طور پر انتخاب کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جو اس منزل پر پہنچا ہوا ہو اس کو اگر ساری دنیا مل کر بھی یہ کہے کہ چلے جاؤ کہیں ملک سے فرار کر جاؤ،
چلے جاؤ کسی بنکر میں چھپ جاؤ، اسے معلوم ہوتا ہے کہ میری شہادت اس مرحلے میں دین کو جو تقویت دینے والی ہے، وہاں ضروری ہے کہ میں اپنی شہادت کو پیش کروں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے الفاظ جو کام نہیں کر سکے وہ کام میرا خون کر کے دکھائے گا. لہٰذا یہ مقام ہے امام حسین علیہ السلام. اب کس کو یہ دیکھ، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ہمیں اور آپ کو تاریخ میں بہت کچھ سمجھانے کے لیے ہو رہا ہے. جس کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ میری شہادت سے دین اور محکم ہوگا، میری شہادت سے. اب یہ شہادت اثر کیا دکھاتی ہے؟ یہ شہادت اثر یہ دکھاتی ہے کہ ہر وہ آدمی جو ریلیکٹنٹ تھا، ہر وہ آدمی جس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، ہر وہ آدمی جس کے اوپر شبہات کے حجابات پڑے ہوئے تھے، ایک شہادت سارے شبہات کو ختم کر دیتی ہے. اور جب یہ شبہات ختم ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ لوگ بنیادی طور پر شہید ہو کے دنیا سے جا نہیں رہے ہوتے، بلکہ اپنی شہادت کے اثر سے ہم جیسے حقیروں کا ہاتھ پکڑ کر ہمیں بھی راہ حق کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے گا کہ رہبر کی شہادت کے جو آثار پوری دنیا میں مرتب ہو رہے ہیں، یہ آثار کیسے مرتب ہوتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کے امر کے آگے اپنے آپ کو اتنا تسلیم کر دے تو خدا اس کے اوپر ان مقامات کو جاری کرتا ہے کہ جہاں سے وہ شخص زمین پر اللہ کے امر کو جاری کرنے والا بن جاتا ہے. خود اس کے اپنے وجود سے اللہ کے امر کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ مقام یقیناً تام کیفیت میں، اپنی تمام تر اعلیٰ ترین کیفیت میں امام معصوم کے وجود سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. امام معصوم کون ہوتا ہے؟ اللہ کے امر کو اس دنیا میں ظہور دینے والا. تو کل میں نے مقامات آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، ایک بزرگوار نے سوال کیا، اس کو بھی ساتھ ساتھ کرتا چلوں کہ حضرت خضر علیہ السلام جب صاحب امر ہونے کی حیثیت سے زمین پر موت کے امر کو، اللہ کا اسم کیا ہے؟ الممیت، مارنے والا کون ہے؟ اللہ. اب اس الممیت کے امر کو زمین پر جو صاحب امر جاری کرے گا اس کو پھر مارنے کے لیے، جیسے حضرت امیر کو کسی کو زندہ کرنے کے لیے دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ مراحل ہیں نا. دیکھیں ہم اور آپ محتاج ہیں کس چیز کے؟ اسباب کے. ہمارے اور آپ کے پاس اسباب نہ ہوں ہم نہیں کر سکتے. ہم اور آپ محتاج اسباب ہیں. مثلا فرض کریں، میں نے کل بھی مثال دی تھی کہ اگر کہیں آگ، جیسے فائر فائٹرز ہوتے ہیں، اگر کہیں آگ لگ رہی ہو تو اب آج کل ایک اسپیشلائز سوٹ بن گئے ہیں. ہاں، وہ سوٹ پہن کے آگ میں جاتے ہیں، وہ جو سوٹ ہوتا ہے اس کو آگ نہیں لگتی، تو وہ آگ کے درمیان میں کھڑا ہوتا ہے، لیکن آگ سوٹ کو کیوں نہیں جلا رہی ہوتی؟ اس لیے کہ یہ سبب ہے جو آپ نے کریٹ کیا ہے. میں اور آپ اس سبب کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے. لیکن جہاں کوئی صاحب امر موجود ہو جس کے لیے خدا کہہ دے النار یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا، تو ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ صرف ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہوگی، باقی جو بھی ہاتھ ڈالے گا جل جائے گا. یہ صاحب امر کی کیفیت ہے. اسی طرح سے امام صادق علیہ السلام کے پاس جب ہارون مکی آ رہا ہے، ہارون مکی جب حضرت نے کہا تندور میں بیٹھ جا، تب ہارون کو معلوم ہے کہ اگر امام نے بیٹھنے کا حکم کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کہہ چکے ہیں بیٹھنا ہے، جلنا نہیں ہے. تو اتنا تو ہارون کو بھی سمجھ میں آ رہا تھا کہ اگر امام نے امر بیٹھنے کا کیا ہے تو اس کا مطلب آگ یہ صاحب امر ہے، یہ امر کر دے بغیر کسی سوٹ کے. ہم اور آپ اسباب کے، ہم اور آپ محتاج ہیں. ہم اسباب کے ذریعے سے سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جائیں گے، لیکن جو صاحب امر ہو جائے، جس کے وجود سے امر ظہور کرنے لگے، وہ ارادہ کرتا ہے تو پلک جھپکنے میں تخت بلقیس پہنچ جاتا ہے. میں اور آپ ٹول کے محتاج ہیں، صاحب امر ٹول کا محتاج نہیں ہوتا. لہذا نہ زندہ کرنے میں ٹول چاہیے، نہ مارنے کے لیے ٹول چاہیے. وہ صرف امر کو جاری کرے گا، جس پر جاری کرے گا وہ زندہ ہو جائے گا، جس پر جاری کرے گا وہ مر جائے گا. حضرت موسیٰ کا مرحلہ کہ حضرت موسیٰ نے، اب جو قرآن کہتا ہے رکضا، وہاں پہ لفظ استعمال کیا، یعنی حضرت موسیٰ نے، عام طور پہ ہمارے ہاں لوگ ترجمہ یہ کرتے ہیں مکہ مارا، کسی نے کہا کچھ کیا، فلاں کیا، پھر اس کی توجیحات دوسرے طرف سے لاتے ہیں. جبکہ ٹیکنیکلی اگر اس مسئلے کو سمجھا جائے
تو بنیادی طور پر حضرت موسیٰ نے بیچارے نے کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا تھا حضرت موسیٰ۔ وہ جو بیچارہ تھا ہمارے اور آپ کی اصطلاح میں وہ پہلے ہی سے ہارٹ اٹیک کا مریض تھا۔ اب یہ ہوتا ہے نا بیچارہ، وہ پہلے ہارٹ اٹیک کا مریض تھا، آپ گئے تھے، وہ لڑائی کر رہا تھا ہارٹ اٹیک کا مریض، آپ چھڑانے کے لیے گئے تھے، وہ آپ نے چھڑانے کے لیے دونوں کو ذرا سا جدا کیا، جس کو آپ نے جدا کرنے کے لیے زور لگایا وہیں مر گیا آپ کے ہاتھ کے۔ اب آپ پر پولیس کیس کر دیا کسی نے، بھئی اس نے مارا ہے، وہ میں نے نہیں مارا، وہ بیچارہ میں ہاتھ نہیں لگاتا تب بھی مر جاتا۔ یعنی یہ وہ ٹائمنگ کا بعض اوقات، ہاں ٹائمنگ کا یہ اللہ تعالیٰ کس لیے کرتا ہے؟ امتحان لینے کے لیے۔ کس کا امتحان لے رہا تھا؟ حضرت موسیٰ کا نہیں۔ حضرت موسیٰ کو پتا ہے میں نے نہیں مارا، اور کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ حضرت موسیٰ نے کی وجہ مطلب حضرت مالبل تو حضرت نے مارا نہیں ہے۔ یہ وہی والا مسئلہ ہے کہ حضرت نے بھی چھوا تھا، وہ مرنے والا تھا، بیچارہ مر گیا، اب کہ پتہ کسی کو نہیں ہے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان ہی صرف اس لیے کیا ہے کہ اگر نبی کا ماننے والا بھی احمق ہو تو وہ اپنی حماقت سے نبی کے لیے مشکلات ایجاد کر دیتا۔ وہ مشکلات جو دشمن نہیں ایجاد کر پاتا، نادان دوست، سب سے بڑا مرض، سب سے بڑا مرض۔ کتنی دفعہ سمجھا چکے لوگوں کو، کتنی دفعہ ممبر سے کہا ہے کہ اہل بیت کی نسبت بھی نادان دوست بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیعت کو سب سے زیادہ نقصان نادان دوستوں نے بیان، جو نہیں آپ سے محبت مانگی گئی، جس لیول کا نہیں آپ سے چیزیں مانگی گئی، ان کو انجام مت دیں۔ محبت کا ہرگز معنی اپنی مرضی نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھے کہ میں محبت کر رہا ہوں اہل بیت سے، اب میری مرضی ہوگی، میں اپنی سمجھ کے ساتھ کروں گا، مجھے سمجھ میں آ رہا ہے یہ میری مثلا محبت ہے، مجھے سمجھ میں آ رہا ہے مثلا علم اتنا لمبا اتنا اونچا ہونا چاہیے۔ آپ کی سمجھ کو اللہ کا سلام، ہم بحث نہیں کرتے بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ ذرا سا کسی کو بھی چھیڑ دو، ادھر والوں کو چھیڑ دو وہ کہتے ہیں یہ ملا وہابی ہو گیا ہے، ادھر والوں کو چھیڑ دو وہ کہتے ہیں یہ غیر انقلابی ہو گیا۔ دونوں میں سے کوئی بھی اپنی بات سمجھنے کے لیے تیار، یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ بھائی جو ہم کر رہے ہیں ایک دفعہ دیکھ تو لیں، کیا واقعاً یہ محبت ہے؟ کیا یہ واقعاً اکرام ہے؟ کیا یہ واقعاً اہل بیت نے ہم سے مانگا ہے؟ کیا واقعاً اس سے کوئی احترام کا کیفیت ایجاد ہوتے؟ نہیں۔ اور جب ہم بلا سوچے سمجھے کرتے ہیں اس کا نقصان دین کو ہوتا ہے۔ میں مخالف نہیں ہوں نہ علم کا نہ ذوالجناح کا، میں خدا جانتا ہے میرے دل میں کتنا احترام ہے، لیکن یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جب آپ 32 ذوالجناح لے کے کھڑے ہو جاؤ گے آپ خود باعث بنو گے کہ ذوالجناح کا احترام کم ہونا شروع ہو جائے۔ یہ فطری مسئلہ ہے۔ وہ ایک ذوالجناح کو چومیں گے، 2 کو چومیں گے، 5 کو چومیں گے، 10 کو چومیں گے، کتنوں کو چومیں گے؟ ہمارے بچوں کو شاید معلوم بھی نہیں ہے، لیکن بزرگوں کو معلوم ہوگا کہ پہلے جلوس میں صرف ایک ذوالجناح برآمد ہوا کرتا تھا، اور اس ایک ذوالجناح کی برآمدگی کے لیے لوگ پہلے گھنٹوں سے پہلے اس جگہ کھڑے ہوتے تھے، اور جب وہ ایک ذوالجناح برآمد ہوتا تھا، اور وہ بھی کسی سونے اور چاندی کے زیورات سے مزین نہیں ہوتا تھا، ایک خون کی بھری ہوئی چادر ہوتی تھی، کچھ تیر لگے ہوتے تھے، کچھ نہیں ہوتا تھا اس ذوالجناح پر، ایک چادر جس پر خون کے دھبے اور کچھ تیر لگے ہوتے تھے۔ لیکن جب وہ ذوالجناح برآمد ہوتا تھا تو لوگوں کا جم غفیر جس طرح سے اس کا استقبال کرتا تھا وہاں پتہ لگتا تھا۔ نفس کے احترام اور عقل کے احترام میں فرق ہے۔ ذوالجناح کا وہ احترام کہ جو ہمیں ذوالجناح سے وفاداری کے مرحلے تک لے کر جائے، احترام کریں، ذوالجناح کا احترام کریں، لیکن وہ احترام کہ جو واقعاً ہم سے اور آپ سے مانگا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے ہمارے وجود سے اس کائنات کے اندر اصلاح ہونی۔ اب حضرت موسیٰ کا واقعہ کل کیا ہے؟ بیچارے کو ہاتھ لگایا تھا، مر گیا۔ اگلی صبح حضرت موسیٰ پہنچے، دیکھا پھر لڑائی کسی سے، تو حضرت موسیٰ کو پتہ لگ گیا کہ یہ جو بندہ ہے اسی کے اندر ڈیفیکٹ ہے، یہ کل بھی لڑ رہا تھا، آج بھی لڑ رہا تھا۔ اب حضرت موسیٰ اس کو تنبیہ کرنے کے لیے، یہ کہنے کے لیے کہ بھائی تو مت لڑ۔ اب یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں، یہ مسائل ہے نا، میں نے ابھی عرض کیا کہ اس طرف والوں کو کہو تو وہ کہیں گے ملا وہابی ہو گیا، اس طرف والوں کو سمجھاؤ تو وہ کہتے ہیں یہ ضد انقلاب ہو گیا ہے، کوئی یہ نہیں سوچتا کہ میں کیا کروں۔ حضرت موسیٰ گئے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی یہ تو لڑائی جھگڑے مت کیا کر۔ اب جب حضرت موسیٰ سمجھانے کے لیے اس کی طرف گئے، یہ ڈر گیا، ڈر کے کہنے لگا حضرت موسیٰ کو سب کے سامنے کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہے نہیں مجھے مت مارنا جیسا تم نے کل اس کو مار دیا تھا فرعون کے آدمی کو۔ اب وہ قتل جو حضرت موسیٰ نے نہیں کیا
اس کے وجہ سے، اس احمد کی وجہ سے حضرت موسیٰ کیا مشہور ہو گئے؟ قاتل. اور اس احمد کی وجہ سے حضرت موسیٰ کو مصر چھوڑ کر 7 سال مدائن میں گزارنے پڑے ہیں. کس کی وجہ سے؟ ایک احمق کی، ایک حماقت کی وجہ سے. بعض اوقات ہماری ایک حماقت اس وقت رہبر معظم کی شہادت کا اثر پوری دنیا میں نظر آ رہا ہے. لیکن متاسفانہ ہمارے ملک کے اندر بیٹھے ہوئے بعض افراد کی افراطی گری کی وجہ سے ہمارے ملک میں لوگوں کو انقلاب اور رہبر سمجھانا مشکل ہو گیا ہے. اس کے باوجود بھی جب ان کو یہ سمجھایا جائے کہ بھائی بندہ خدا یہ کام مت کرو، وہ الٹا کے ہم سے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی یہ ضد انقلاب ہو گیا. ہمیں فرق نہیں پڑتا اس سے. ہمارا کام ہے وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام ہے پہنچانا. لہذا دیدان من اب مرحلہ کیا ہونا ہے؟ مرحلہ یہ عالم دنیا کا پست ہے. یہ پستی اس کے وجود کا حصہ ہے. وجود کا حصہ کیسے ہے؟ یہ پستی سے مراد عیب نہیں ہے. میں بار بار دوہرا اس لیے رہا ہوں تاکہ کسی کے ذہن میں مطلب غلط نہ جائے. عیب نہیں ہے با کمال. دنیا کی کوئی چیز ہے جس میں کمال نہ ہو؟ کوئی ایٹم ایسا ہو جس کے اندر اس کی اسپیسیفک پراپرٹیز نہ ہو جو اس کے علاوہ کسی اور میں نہ پائی جاتی ہوں؟ کوئی کمپاؤنڈ ایسا ہے کہ جس کی اسپیسیفک پراپرٹیز نہ ہو؟ کوئی ایسی اور چیز ہے دنیا میں؟ کوئی مٹیریل، کوئی لیکوڈ، کوئی سالڈ، کوئی گیس، کچھ بھی نہیں ہے ایسا. ہر چیز کے اندر اپنے خاص کمالات ہیں جو کسی چیز میں نہیں ہیں. دنیا کے ہر پودے کے اندر خاص کمالات ہیں جو کسی چیز میں نہیں ہے. دنیا کے ہر جانور کے اندر خاصیت ہے جو کسی اور چیز کے اندر. بس اس کا معنی کیا ہوا؟ ہر چیز با کمال ہے. لیکن اس دنیا کی مشکل صرف یہ ہے کہ یہ اپنے اسپیسیفک کمال کے لیول سے آگے نہیں جا سکتی. ایک اسپیسیفک رینج میں موو کر سکتی ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتی. اب مٹیریل رینج کیا ہے ترقی کی؟ اس کی ایک ایگزامپل دوں گا آج، کل پھر انشاءاللہ گفتگو کو یہاں سے آؤ. مٹیریل رینج میں ترقی کیا ہوتی ہے؟ سب سے پست ترین درجہ خاک کا ہے. خاک نان لیونگ ہے، بکھری بھی ہے، اس کے اندر کوئی ایسی اسپیسیفک پراپرٹی نہیں ہے کہ جو اس کو باقیوں سے اوپر لے کر آئے. لیکن یہی خاک جب پلانٹ کا حصہ بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے؟ بھئی خاک ہی ہے نا. اسی مٹی میں سے پلانٹ کیا کرتا ہے؟ انہی مٹیریلز کو سک کرتا ہے، اپنی باڈی کا حصہ بنا لیتا ہے. جیسے ہی یہ مٹی پلانٹ کا حصہ بنتی ہے، وہی مٹیریل ہے یا نہیں ہے؟ بھئی اگر آپ کیمیکلی دیکھیں گے تو پلانٹ کیا ہے؟ وہی کیمیکلز ہیں جو عام پائے جاتے ہیں. لیکن یہ کیمیکل اگر پلانٹ سے باہر ہو، کیا اس کے اندر گروتھ کی کوالٹی پائی جاتی ہے؟ کیا اس کے اندر لیونگ تھنگز کی پراپرٹی پائی جاتی ہے؟ نہیں پائی جاتی. بس جیسے ہی یہ خاک پودے کا حصہ بنتی ہے جو ابھی تک نان لیونگ تھنگ لیونگ میں تبدیل ہو جاتی ہے. اب اسی پودے کو اگر حیوان کھا لے، اب آپ دوسرے اینگل سے یہ دیکھیے گا کہ یہی خاک ہے، حیوان ڈائریکٹ کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا. خاک نہیں کھا سکتا. خاک سے پلانٹ تک لانا پلانٹ کا کام ہے. حیوان نے جس منزل سے اس کو لینا وہ کون سی منزل ہے؟ پلانٹ کی منزل ہے. حیوان خود خاک سے نہیں اٹھا سکتا. کس نے اٹھانا ہے؟ پلانٹ نے. پلانٹ سے اوپر کون لے کر جائے گا؟ حیوان. اب اگر پلانٹ کو حیوان کھا لے تو وہی پلانٹ کا حصہ جو ابھی تک متحرکن بالارادہ نہیں تھا، جیسے ہی حیوان کے بدن کا حصہ بنے گا ترقی کرے گا یا نہیں؟ ترقی کرے گا. لیکن ساتھ ساتھ عرض کر دوں کہ حیوانیت کے مرحلے پر جو چیز ہے وہ خاک سے ڈائریکٹ حیوانیت کے منزل پر نہیں آ سکتی. جب تک پلانٹ نہیں بنے گا تب تک حیوان کے حصے کا بننے کی صلاحیت اس کے اندر ہے. تو ایک ہی چیز کیمیکلی، ایک ہی چیز. پہلے ایک مرحلہ پلانٹ پہ اور عرض کروں گا، پھر آگے جاؤں گا. یہی پلانٹ اگر سوکھ کے سڑ جائے، کیا کس میں تبدیل ہو جائے گا؟ خاک میں. دوبارہ وہی بن جائے گا، جہاں سے آیا تھا اسی میں کنورٹ ہو جائے گا. اور اگر جانور کھا لے تو ترقی کر کے اوپر چلا جائے گا. بس اگر کوئی کسی درجے سے نیچے چلا جائے اسے موت کہتے ہیں، اور اس درجے سے اوپر چلا جائے شہادت کہلاتی ہے. تو انسان، ہم اور آپ جو دنیا میں آئے ہیں، ہم بشریت لے کر ساتھ آئے ہیں. بشریت ٹیکنیکلی اینیمل لیول ہے. اس اینیمل لیول سے ہم نے اپنے آپ کو ڈیولپ کر کے ہیومن لیول پر لے کر آنا ہے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں
ہماری اس مٹیریل خلقت کو ذکر کرنے کے بعد ماں کے پیٹ میں ہم کمپلیٹ بشر بن جاتے ہیں، بشرن سویہ، ایک کمپلیٹ بشر ہوتے ہیں۔ جب بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، بچے کے سارے اعضاء جتنے بھی ہوتے ہیں اس میں اور 90 سال کے آدمی کے اعضاء میں ٹیکنیکلی کوئی خاص فرق نہیں ہوتا، دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک جیسا کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یہاں تک تم بشر ہو، ثم انشأناہ خلقا آخر، اس بشر کو بنا کر ہم انسان کے اندر انیشیٹ کرتے ہیں ٹو بیکم این ادر کریچر، اس کو ایک اور مخلوق بننے کی صلاحیت اور انیشیشن کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ وہ کیا بننا ہے؟ ہم نے بشر سے تبدیل ہونا ہوتا ہے حیوان سے انسان میں۔ بس یاد رکھیے گا، انسان حیوان نہیں ہوتا، انسان کی باڈی میں ہو سکتا ہے شباہت پائی جاتی ہو حیوان سے، بٹ وی آر ناٹ اینیملس، ہم نہیں ہیں، بلکہ ہم وہ ہیں جن کے اندر کیپیسٹی ہے ٹو بیکم ہیومن، ہم ہیومن بننے والے ہیں، ہمارے اندر صلاحیت ہے کہ ہم ہیومن بنے۔ لہٰذا جو ہیومن بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ صلاحیت رکھتے ہوئے بھی ہیومن نہ بنے تو وہ حیوانات سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے، اور اس کی جو بدتری ہے وہ اب آپ کو دنیا میں نظر آ رہی ہوگی۔ انسان جو حرکتیں کرتا ہے ان میں سے کوئی حرکت بھی کوئی حیوان نہیں کرتا۔ ہاں، ابھی ایپسٹین فائل کو آپ جا کر کھولیں، جو حرکتیں اس کو آپ کو ملیں گی یہ حیوانات بھی آپ کو کہیں کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے۔ اس کو قرآن کیا کہتا ہے؟ بل ہم ازل، یہ حیوانات سے بھی زیادہ پستر ہو جاتے ہیں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ ہے اسفل سافلین۔ ہیومن اور اینیمل میں کیا فرق ہے؟ میں بس صرف ایک مقام عرض کروں گا اور آج اس بحث کو یہیں پہ کلوز کریں گے۔ ہیومن اور اینیمل میں فرق یہ ہوتا ہے، اینیمل جتنا کام بھی کرتا ہے، کھانا پانی، بچے، شادی، گھر، اپنی فیملی کو سیو کرتا ہے، اپنے قبیلے کے لیے لڑتا ہے، سارا اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، سب اس کی اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، اپنے لیے کر رہا ہوتا ہے، کسی اور کے لیے کرنے کی صلاحیت حیوان میں نہیں پائی جاتی۔ جیسے ہی دوسرے کے لیے زندہ رہنا شروع کیا جاتا ہے، وہیں سے انسان شروع ہو جاتا ہے۔ انسان میں اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق یہی ہے، حیوان وہ ہے جو اپنے لیے رہے اور انسان وہ ہے جو دوسرے کے لیے رہے۔ لہذا یاد رکھیے گا، ہر وہ آدمی جو اپنے دکھاوے کے لیے خدا کو جو ہوتا ہے نا کہ خرچ کر رہا ہے، صدقے دے رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے، لیکن اگر اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوتا ہے اس کی عبادت کا کوئی ثواب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان بن کے یہ کام کرتا تو ثواب ملتا، اب جب انسان ہی نہیں ہے، اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے تو پھر کوئی ثواب بھی نہیں۔ لہذا جیسے ہی انسان دوسروں کے لیے زندہ رہنا شروع کرتا ہے، جتنا فیصد آپ دوسروں کے لیے زندہ رہیں گے اتنے فیصد آپ ہیومن بنتے چلے جائیں گے۔ اب اس ہیومن کے اندر ہی صلاحیت ہے کہ یہ مومن بنے، جیسا پلانٹ بننے کے بعد اینیمل لیول پر آ سکتا ہے، حیوانی مرحلے پر آ سکتا ہے، بغیر خاک سے ڈائریکٹ حیوان نہیں بن سکتا۔ اسی طرح سے کوئی بھی انسان بشر بغیر انسان بنے مومن نہیں بن سکتا۔ ہمیں پہلے انسان بننا ہے، اپنے اندر انسانیت پیدا کرنی ہے، جو انسان بن جائے اسی کے اندر مومن بندے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ پس اگر کوئی بشریت کے لیول پر رہ جائے وہ کبھی بھی مومن بن ہی نہیں سکتا، اب جتنے مرضی کلمے پڑھ لے، جتنا مرضی۔ اب یہ جو ترقی انسان کرتا ہے کہ ایک مرحلے پہ پہلے وہ انسان بنتا ہے، انسان کے بعد مومن بنتا ہے، مومن کے بعد ایمان کے دراجات کو طے کرتا ہے، جتنے دراجات یہ طے کرتا ہے اتنے دراجات میں یہ خود ترقی نہیں کرتا، بلکہ اپنے ساتھ اٹیچ ہر چیز کو آٹومیٹیکلی ترقی دے رہا ہوتا ہے، کہ جس ترقی کی انشاءاللہ کیفیات کو میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ ترقی کی کیفیت ہمیں سمجھ میں آ گئی انشاءاللہ تو میرے لیے مقام تسبیح آپ کے لیے بیان کرنا آسان ہو جائے گا۔ میں بہرحال امید کرتا ہوں، ہو سکتا ہے بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ مولانا نے تسبیح کی بحث شروع کی ہے تو ہمیں 2-4 تسبیحیں بتا دیں گے، یہ پڑھو تو تمہیں یہ مل جائے گا، وہ پڑھو تو تمہیں وہ مل جائے گا۔ تو میں ان سب کے ساتھ بہت معذرت خواہ ہوں، میں ایسے کوئی فارمولے مجھے معلوم نہیں ہے، نہ میری فیلڈ ہے، میں البتہ خدا نہ خواستہ کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا، علماء فضلاء ہیں، برکات ہیں ان تمام چیزوں کی، لیکن مجھے صرف اتنا پتہ ہے جب تک مومن نہیں بنو گے تب تک کوئی تسبیح تمہارے کام نہیں آئے گی۔ جس تسبیح نے کام آنا ہے تو میرا کام ہے آپ کو یہاں تک لے کے جانا، پھر انشاءاللہ کوئی اور مولانا آ کے جب آپ کو تسبیحات بتائیں گے، یہ پڑھو تو اتنے بچے پیدا ہوں گے، وہ پڑھو تو اتنا ویزا ملے گا، یہ انشاءاللہ ان سے آپ استفادہ
ضرور کیجیے گا. ہم ذرا نیچے والے آدمی ہیں, ہمارا کام ہے ہم آپ کو یہاں تک لے کر آئیں کہ یہ جو تسبیحاں وہ بتا کر گئے ہیں یہ کام کب آئیں گی آپ کے. تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. انسان حرکت کرتا ہے تو انسان کے ساتھ ساتھ اشیاء حرکت کرتی ہیں کہ جس کی انشاءاللہ ترقی کے مقامات آپ کی خدمت میں کل تقدیم کروں گا. انسان کے ساتھ ساتھ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ابھی یہ شہادتیں ہیں. یہ شہادتیں, ان شہادتوں نے دنیا میں کیا اثر دکھایا ہے کہ وہ جو لوگ اس وقت طاغوت کے سامنے مقابلہ کرتے ہوئے ڈر رہے تھے انہوں نے اس خوف کے پردے کو چاک کر دیا ہے. یہی سب سے بڑا کارنامہ کربلا میں امام حسین کا ہے. اور امام حسین کے بعد اس مرحلے کو شہزادیوں نے انجام دیا. انسان سوچے کہ کوئی بی بی جو جس کو واقعاً سورج نے کبھی نہ دیکھا ہو اور 11 محرم سے لے کر شام کے زندان تک جو بازاروں میں پھرائی جائے, جو درباروں میں پھرائی جائے, ہر مرحلے پر باطل یہ چاہتا ہے جو ان بیبیوں کے ساتھ کیا گیا ہے واقعاً عام انسان حتیٰ مرد بھی عام ہوتا کوئی ہم نہیں برداشت کر سکتے تھے. 5 دن کی بھوک اور پیاس تو صرف کوفہ میں ہے. ابھی آج لوگ مشی کرتے ہیں, بہترین راستہ بنا ہوا ہے, کھانے پینے کے آرام کے سامان سب کچھ موجود ہے. بعض روایات کہتے ہیں 12 محرم کو یہ کاروان کوفہ میں داخل ہو گیا تھا. 11 محرم کی صبح کو چلا ہوگا تو یہ شہزادیاں جن اونٹوں پر بٹھائی گئی ہیں ان پر کجاوے موجود نہیں تھے, ان کے اوپر اماریاں موجود نہیں تھیں. اور جب ان اونٹوں کو دوڑایا جاتا ہوگا, میں نے تاریخ میں صرف ایک مقام پڑھا ہے, حضرت ابو ذر کو اسی طرح سے سزا دینے کے لیے شام سے اونٹ پر باندھ کر مدینہ بھیجا گیا تھا. حکم یہ دیا گیا تھا کہ بغیر رکے پہنچایا جائے. تاریخ کہتی ہے ابو ذر جب شام سے مدینہ اترے تھے تو ابو ذر کی رانوں کا گوشت جھڑ گیا تھا. ابو ذر مرد ہے, ابو ذر سختیوں کا عادی ہے. میں کہوں گا جناب ابو ذر آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے, لیکن آپ نبی کے گھر کی شہزادیاں نازک خواتین ہیں, بیبیاں ہیں, یہ خواتین ہیں, ان کے ساتھ بچے ہیں, ان کو عادت نہیں ہے. لیکن خدا جانے اونٹوں پر کس طریقے سے سوار کر کے بے کجاوا اونٹوں کو, خدا جانے بیبیوں نے ان اونٹوں کے اوپر اپنے آپ کو کیسے سنبھالا ہوگا. اور اس کیفیت کے ساتھ لا کر پھر پوری رات دروازے پر کھڑا رکھا گیا. پوری فوج عیش و نوش کر رہی تھی, اہل بیت کو پوری رات دروازے پہ کھڑا رکھا گیا. اور پھر 12 محرم کی صبح ان کو اسی حالت میں بازاروں اور درباروں سے گزارتے ہوئے ابن زیاد ملعون کے سامنے لے کر گئے. ابن زیاد ملعون جناب زینب کو زخم زبان دینے کے لیے, کیوں؟ اس لیے کہ یہ ملعون جانتا ہے کہ اگر میں انسان کو جب آپ مرد کو بھی وہ سارا کچھ بیان کر رہا ہوتا ہے, برداشت کر رہا ہوتا ہے, لیکن اگر آپ اس کو یہ تانا دے دینا کہ دیکھو خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا, تو مرد بھی برداشت نہیں کر پاتا. یہ ملعون جناب زینب کو اسی سائیکولوجیکل ٹراما میں لانا چاہتا تھا. تو جانتا ہے خاتون ہے, خواتین کے جذبات, احساسات, ان کا خدا کے ساتھ رابطہ مختلف ہوتا ہے. یہ چاہتا یہ تھا کہ میں یہ تانا دے کر جناب زینب کو رونے پر مجبور کروں. جب اس نے ایک مرتبہ کہا نا کہ خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا, تو تاریخ نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا. شہزادی نے پلٹ کر ایسا جواب دیا جو یزیدیت کے منہ پر آج بھی تماچے کی صورت میں موجود ہے. میری بیوی نے ایک دفعہ پلٹ کے بڑے اطمینان کے ساتھ کہا ما رأیت الا جمیلا, مجھے سوائے جمال الہی کے کچھ دکھائی, میں واقعاً جناب زینب آپ کے قربان جاؤں. بی بی مجھ جیسا حقیر انسان آپ کا یہ جملہ سمجھ ہی نہیں سکتا, جس کے لیے علی اکبر کی شہادت جمال الہی ہے, جس کے لیے قاسم کے ٹکڑے جمال الہی ہیں, جس کے لیے عباس کے بازو جمال الہی ہیں, جس کے لیے اون و محمد کے جنازے جمال الہی ہیں, جس کے لیے علی اصغر کا باپ کے ہاتھوں پر ذبح ہونا جمال الہی ہے. ارے میں نے اور
آپ نے آج تک صرف سنا ہے جس نے حسین کی کچلی ہوئی لاش کو دیکھا، جس نے حسین کے سر کو مسلسل نیزے پر دیکھا، جس کی چادر کو چھین کر اسے اسیر کر کے بازاروں درباروں میں پھرایا گیا، ارے جو اسی شہر کی جس کی شہزادی تھی اس میں ابھی پتھر کھا کر آئی ہے، ارے یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی میری شہزادی کہہ رہی ہے ما رأیت الا جمیلا، مجھے سوائے جمال الہی کے کچھ دکھائی ہی نہیں دیا۔ بس عزیزو، اس مقام پر میری بی بی نے ایک ایسا خطبہ دیا، اسی دربار میں علی کا ایک صحابی عبید اللہ ابن عفیف ازدی بیٹھا تھا، نابینا ہو چکا تھا، حضرت امیر سے کئی مرتبہ درخواست کر چکا تھا مولا مجھے آنکھ کی بینائی عطا کروا دیں، آپ دست مسیحائی رکھتے ہیں۔ حضرت امیر کہتے تھے عبداللہ تیرے لیے نابینا رہنا بہتر ہے۔ عبداللہ کہتا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آتا امام مجھ سے ایسا کیوں کہتے ہیں۔ آج جب دربار میں بی بی نے خطبہ دیا، اس نے ایک مرتبہ ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کا گھٹنا ہلا کر کہا کیا قیامت آ گئی ہے؟ اس نے کہا نہیں عبداللہ قیامت نہیں آئی ہے۔ پھر دوبارہ گھٹنا ہلا کر کہتا ہے کیا دنیا 20 سال پیچھے پلٹ گئی ہے؟ اس نے کہا عبداللہ کیوں دیوانوں جیسی باتیں کرتے ہو؟ عبداللہ ایک مرتبہ کہتا ہے خدا کی قسم میرے کان دھوکہ نہیں کھا سکتے، میں حضرت امیر کی رکاب میں رہا ہوں، میں نے اپنے مولا کے جملات اور خطبوں کو سنا ہے، خدا کی قسم مجھے علی کی آواز آ رہی ہے۔ اس نے کہا یہ علی نہیں علی کی بیٹی بول رہی ہے۔ عبداللہ ایک مرتبہ امامت زمین پر پھینک کر رو کر کہتا ہے مولا آج سمجھ میں آیا آپ کیوں کہتے تھے خدا کا شکر ہے کہ عبداللہ نابینا ہے، علی کی بیٹی کو دربار میں نہ دیکھ سکا، لیکن عبداللہ نے قیام کیا اپنی نابینائی کے باوجود، کھڑے ہو کر ابن زیاد کو للکارا۔ ابن زیاد نے سپاہیوں کو حکم دیا، سپاہی قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے تو بنی ازد کے جوان کھڑے ہو گئے، چاروں طرف سے گھیر کے عبداللہ کو لے گئے۔ بھئی یہ منظر دیکھا علی کی بیٹی نے، شاید ایک مرتبہ نجف کی طرف رخ کیا ہوگا، آواز دے کر کہا ہوگا بابا اپنی بیٹی کی مظلومیت کو آ کر دیکھو، ارے تمہارے سپاہی کے حامی و ناصر موجود، تمہاری بیٹیوں کا کوئی حامی و ناصر۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا۔ ماتم حسین